ہاروت اور ماروت پر جادو نازل ہوا تھا اور وہ لوگوں کو آزمائش کے طور پر یہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان لوگوں کا موڈ آف کمیونیکیشن سیریاک تھی، وہ زبان کہ جس میں ہاروت و ماروت نے آزمائش کے طور پر لوگوں کو جادو سکھایا تھا۔ سیریاک زبان میں ہی تو آکلٹ فلاسفر نے جادو سیکھے، سیریاک لینگویج میں ہی تو یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے۔ اور کون جانتا ہے کہ سیریاک زبان میں لکھے ان نقوش کے ذریعے یہ لوگ کن اینشینٹ بیبلونین ڈیمنز کو سمن کرتے ہوں گے، انہیں بلاتے ہوں گے، انہیں مٹی کے پتلوں میں قید کرنے کے لیے سمن کرتے ہوں گے، کیونکہ شمس المعارف کے تقریباً تمام نقوش سیریاک زبان میں ہی لکھے ہوئے ہیں، علم الاعداد یا نیومرولوجی کے ساتھ مکس ہوئے ہوئے۔ شمس المعارف کے پیج 566 پر البونی نے لکھا ہے کہ یہ نالج ایک راز ہے اور بادشاہوں کے راز بادشاہوں کو ہی بتائے جاتے ہیں، اسے سب پر ظاہر نہ کرنا چاہے وہ تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور اگر تم نے ظاہر کر دیا تو بہت پچھتاؤ گے۔ اوکلٹ نالج۔ لیکن اب ایک بہت اہم سوال کہ کیا یہ تمام چیزیں جن کا شمس المعارف وعدہ کرتی ہے کہ علم الحروف اور علم الاعداد کے ذریعے میں تمہیں انسانوں کی نظروں سے غائب ہونا سکھاؤں گی، میں تمہیں وہ طاقت سکھاؤں گی کہ جس کے بعد تمہارے سامنے کھڑے لوگ بے بس ہو کر تمہیں اپنے دلوں کے راز بتا دیں گے، میں تمہیں وہ طاقت دوں گی کہ جس سے تمہیں چھپی ہوئی دنیا نظر آنے لگ جائے گی، میں تمہیں وہ راز بتاؤں گی کہ جس سے تم ہوا میں اڑنے لگو گے، میں تمہیں وہ الفاظ بتاؤں گی کہ جن سے تمہارے پاس روز سونے کے سکے ظاہر ہوا کریں گے، میں تمہیں وہ طریقہ دوں گی کہ جس سے جنگلی جانور تمہارے سامنے جھکنا شروع ہو جائیں گے۔ کیا یہ سب باتیں پاسبل بھی ہیں؟ کیا علم الاعداد واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا ہندسے اور نمبرز اس کائنات کے چلنے میں کوئی رول ادا کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط کے اندر میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب دوں گا اور ہم شمس المعارف کے متعلق ایک فائنل نتیجہ نکالیں گے۔ لیکن جب تک یہ سیریز مکمل نہیں ہو جاتی، آپ نے مستدرک للحاکم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے کہ شرک کو پہچاننا ایسے ہے کہ جیسے کسی اندھیری رات میں صفا کے پہاڑ پر رینگتی ہوئی چیونٹی کو پہچاننا، اور آپ دیکھیں گے کہ اوکلٹ نالج ایسے ہی خطرناک ایریاز میں سے ایک ہے کہ جہاں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ روحانیات سے نکل کر شیاطین کی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس سیریز کی اگلی قسط بہت مزیدار ہونے والی ہے، اس لیے ملتے ہیں انشاءاللہ دی جن سیریز کی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔